السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا، باب الوصایا وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیۃ الرجل مکتوبۃ عندہ، وقال اللہ عز وجل کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین الی جنفا۔ جنفا میلا، متجانف متمایل۔ یہ کتاب ہے وصیت کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آدمی کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم پر وصیت فرض کر دی گئی ہے، تم پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے وصیت چھوڑ کے جائے۔ اور یہ آخر میں آیت کی آتا ہے جنفن، جس کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، حق سے پھر جانا۔ متجانفن، اس کا معنی ہوتا ہے متمایل، حق سے دوسری طرف مائل ہو جانے والا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ ابن عمر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، نہیں ہے حق کسی بھی مسلمان آدمی کا کہ اس کے لیے کوئی مال ہو، یوصی فیہ، جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یبیت لیلتین، کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے، الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ اور محمد بن مسلم نے عمر سے بیان کرنے میں، اور وہ ابن عمر سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں مطابقت کر رکھی ہے نافع کی۔ تو یہ حدیث مبارک جو ہے اور یہ باب ہے، اس میں وصیت کا ذکر کیا گیا۔ وصیت عام طور پر انہی باتوں کو کہا جاتا ہے جو مرتے وقت انسان کر کے جاتا ہے۔ زبانی کلامی بات کر جائے یہ بھی وصیت ہوتی ہے، اور اگر وہ لکھ کر دے جائے تو یہ بھی وصیت ہے۔ یعنی زبانی کہہ جائے کوئی بات اور گواہ بنا جائے کہ میری اس بات کو پورا کرنا، تو یہ وصیت ہے۔ اگر وہ لکھ کر دے جائے تو یہ بھی وصیت ہے۔ لکھ کر دے جائے تو ذرا مضبوط کام ہے، اگر وہ زبانی کلامی کہے گا تو ممکن ہے کوئی اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن ہے وہ بھی وصیت۔ وصیت بعض حالات کے اندر، شروع اسلام کے اندر وصیت کرنا واجب تھا، اس وقت وراثت کے احکام نہیں اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا تھا تم اپنے باپ کے لیے وصیت کر کے جاؤ، بیوی کے لیے کر کے جاؤ، بچوں کے لیے کر کے جاؤ، میری بیوی کو اتنا دے دینا، بچوں کو اتنا دے دینا، ماں باپ کو اتنا دے دینا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وارث کو اس کا حق دے دیا، اللہ نے خود وراثت تقسیم کی، اور پھر فلا وصیۃ لوارث، اب جس کو اللہ نے وارث بنا دیا اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میرے چھوٹے بیٹے کے لیے وصیت ہے کہ اس کو اتنا مال دے دیں۔ چھوٹے بیٹے کو وصیت، آپ کے بیٹوں کو وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو حصہ دے دیا۔ جس کو اللہ نے وراثت میں سے حصہ دے دیا اس کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، بیوی کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ وارث ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ نہ ہو پھر بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، یعنی جو وارث بن رہا ہو اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ نے مال جو دے دیا بس اتنا ہی ہے اس کے لیے۔ ہاں بعض صورتوں میں وصیت ہو سکتی ہے، مثلا ماں باپ آپ کے کافر ہیں، کسی کے ماں باپ کافر ہیں، اب کافر کو تو وراثت نہیں ملتی، کافر وارث نہیں بنتا مسلمان کا، تو اس صورت میں آپ کہتے ہو کہ میرا باپ کافر ہے، اسلام نے تو اس کو دیا کچھ نہیں، چلو
میں اس کی زندگی میں کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ وصیت کر جاؤں کہ اس کو اتنے پیسے دے دو یا اپنے زندگی کے معاملات اچھے گزار دے، جائز ہے یہ وصیت۔ آپ کے بچوں میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اس کے لیے وراثت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا ہے، کسی معاملے میں اس کے ساتھ تعاون کر دوں جائز معاملے کے اندر، تو آپ اس کے لیے وصیت کر کے جائیں گے کہ اس کو اتنا مال میرے وراثت میں سے، میرے مال میں سے اتنا دے دو۔ اس کے علاوہ یعنی کہ کسی وارث کے لیے، بیٹوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کوئی کسی قسم کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سے ہٹ کے اگر آپ کسی اور کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وصیت کرنی پڑے گی، ورثاء کے علاوہ۔ بعض صورتیں ہوتی ہیں اس میں وصیت وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلا جب آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو لکھ کر جاؤ یا لوگوں کو گواہ بنا دو اس پر۔ مثلا آج سے آپ نے ارادہ کیا یار میں یہ نیکی کا کام میں نے کرنا ہے، فلاں جگہ پہ میں نے مسجد بنوانی ہے، آپ نے دل میں ٹھان لی۔ اب آپ پر لازم ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا آپ اسی وقت کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میری وراثت تقسیم ہونے سے پہلے میرے مال میں سے وہ مسجد بنوائی جائے۔ کیونکہ وراثت اس وقت تقسیم ہوتی ہے جب دو کام ہو، پہلے دو کام کیے جاتے ہیں پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، قرض اتارا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے قرض اتنا زیادہ ہوتا ہے سارا مال قرضے میں چلا جاتا ہے، پھر وراثت بنتی نہیں، بلکہ بعض دفعہ وراثت لینے والوں کو دینے پڑ جاتے ہیں قرض زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری صورت وصیت، جب وصیت نافذ ہوگی تو ان دو کاموں کے بعد بلکہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کی ہمارے معاشرے میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہوتی ہے تجہیز و تکفین۔ انسان کی تدفین پر جو خرچہ آئے یہ بھی نکالا جاتا ہے، کفن کا خرچہ، قبر کا خرچہ، اور جو ادھر یہ روٹی کے خرچے اس میں شامل نہیں ہیں، یہ تو فضولیات ہے، یہ تو خلاف سنت کام ہے روٹی کھلانا۔ جائز جو اس کے خرچے ہیں، قبر کا خرچہ، کفن کا خرچہ، یہ بھی وراثت میں سے لیا جاتا تھا، لیکن آج اگر کوئی نہیں لیتا تو ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی لینا چاہے تو 3 کاموں کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تجہیز و تکفین کا خرچہ، قرض، وصیت، جو بچے گا وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تو کوئی آپ نے ارادہ کیا میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی وقت لکھ دو ایک کاغذ پہ کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، میری وفات کے بعد میرے مال میں سے یہ نیکی کی جائے اور پھر وراثت تقسیم۔ یہ وصیت واجب ہے۔ باقی اگر آپ نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہوا، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں کوئی اپنے مال میں سے وصیت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ پر وصیت کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ وصیت کرنا لازم اسی پر ہے جو وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو ارادہ نہیں رکھتا اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، اس صورت میں بھی آپ پر وصیت لازم ہے کہ میرا فلاں قرض ہے اس کو اتار دیں، کیونکہ بعد میں وہ آ کے کہے میں نے قرض لینا، آپ کے ورثاء کہیں اس نے ہمیں کبھی کہا ہی نہیں تھا، اس نے ہمارے سے کبھی تمہارے معاملے کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ ایک آپ کے لیے مشکل بن جائے گی۔ یعنی جب کسی کا دینا ہو تب بھی اس کو واضح کریں، اگر دینا نہیں ویسے کسی نیکی میں لگانے کا ارادہ ہے یا کسی شخص غریب کے ساتھ تعاون کا ارادہ ہے، کوئی بچہ ہے یتیم اس کی کفالت کا ارادہ ہے، کوئی بچی ہے اس کی شادی کرنے کا، یا کسی طرح کے تعاون کا آپ کا ارادہ ہے، تو آپ ایک کاغذ پہ لکھ جائیں کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میرے مال میں سے یہ نیکی کر دیجیے گا۔ اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے وصیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی کافر بھی وصیت کر جائے تو وہ وصیت نافذ ہونی چاہیے اگر وہ جائز وصیت ہے۔ ہاں اگر وہ وصیت ناجائز ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میرے مال سے سینما بنا دیں، میرے مال سے جو ہے نا وہ فلاں کی شادی ہو تو اتنے پیسے لائٹنگ پہ لگا دینا میرے مال میں سے، اتنے پیسے ناچنے والیوں پہ لگا دینا، یہ ناجائز وصیت ہے۔ ناجائز وصیت کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کو جائز کی طرف لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان آدمی
جس کے پاس مال ہو، ظاہر وصیت تو وہی کرے گا نا جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس ہے کچھ نہیں وہ وصیت کیا کرے گا؟ اس کے پاس مال ہو، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے وصیت کے بغیر۔ اس کو چاہیے جب وصیت کا ارادہ کر لیا اسی وقت لکھ دے۔ کیوں؟ موت کا پتہ نہیں ہے، موت کس وقت آ جائے۔ جب موت کا پتہ نہیں تو فوری وصیت لکھ کے رکھ دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اپنے دل کے اندر جو ارادہ تھا اس کو نافذ کرنے سے پہلے آپ دنیا سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو۔ تو یہ ہے حکم، ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کوئی وصیت کرے اس پر لازم ہے کہ وہ لکھ دے، اس کے پاس لکھے ہوئے اس کی ڈائری ہو جس میں وہ اپنی زندگی کی وصیت کر دے، اس کو اپنی الماری میں رکھ دے۔ بچوں کو، بعض دفعہ بندہ بچوں کو بتانا نہیں چاہتا، بچوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ بعض دفعہ بندہ بچوں کے ڈر سے، بچے ہوتے ہیں ابا جی نہ کریں، یہ وہ بھی لالچ کرتے ہیں اپنا۔ تو انسان اگر کرنا چاہتا ہے وہ با اختیار ہے، اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا، اور وہ بچوں سے چھپانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے، تو ٹھیک ہے، وہ کاپی پہ لکھے اور وہ الماری کے اندر رکھ دے جہاں اس کے محفوظ مقام ہے۔ اپنے کسی کو کہہ دے کہ بھئی میرا وصیت نامہ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، میری وفات کے بعد پہلے اس کو دیکھنا اور پھر باقی سارے معاملات کرنا۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2738۔